اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ آج جمادی الاول شریف کی 19ویں شب 1445 ہجری بمطابق 3 دسمبر سن 2023 اتوار کی شب ہم اپنی آبائی مسجد کے اندر موجود ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کچھ پرابلم کی وجہ سے ہمارے دروس کے اندر کچھ ناغہ آ گیا تھا، یعنی 2 درس قرآن مس ہوئے تھے اور 2 ہی درس حدیث، اور میرے خیال میں درس قرآن کا تو ہم نے وہ کمپلیٹ کر لیا تھا، یعنی 1 دن اضافہ کر کے ہم نے وہ حساب کتاب برابر کر دیا تھا، یا 1 درس اگر رہتا ہو تو میرے ذہن کے اندر نہیں ہے۔ بہرحال حدیث پاک کا 1 درس باقی تھا، 1 درس حدیث پاک کا بھی ہم مکمل کر چکے تھے۔ بسم اللہ۔ تو آج اتوار کی شب اتفاقاً میری واپسی ہو گئی ہے، تو وہ جو 1 درس رہ گیا تھا تو وہ اس طرح کرتے ہیں کہ آج کی ہماری جو نشست ہے تو آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مکمل کریں گے، تاکہ درمیان کے اندر جو تعطل آ گیا تھا وہ کمی پوری ہو جائے۔ یہ میرے سامنے باب ہے، باب الدعاء فی التشہد، تشہد کے بعد دعا کا باب۔ 878 روایت نمبر 878 سے یہ شروع ہوتا ہے، اور اس کی 3 فصلیں، اور تینوں فصلوں کے اندر کل روایات ہیں جا کر یعنی 896 کے اوپر یہ جا کے مکمل ہوگا۔ 878 سے شروع ہوگا اور 896 کے اوپر یہ جا کے مکمل ہوگا، تو تقریباً 19 روایات بنتی ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ وباللہ وما توفیقی الا باللہ، الحمدللہ، نشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ اس حدیث پاک کی راویہ ہیں۔ روایت نمبر 878 ہے، اور اس کی طرف جانے سے پہلے بھی آپ یہ بات یاد رکھ لیں کہ جس وقت آپ التحیات پڑھ لیتے ہیں نا، تشہد، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس کے بعد پھر آگے درود شریف پڑھنا ہوتا ہے۔ جس وقت آپ درود شریف پڑھیں اس کے بعد پھر دعا ہوتی ہے، اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وہ روایت گزر چکی ہے کہ جس میں آپ فرماتے ہیں کہ جو دعا تمہیں اچھی لگے وہ دعا کریں، اور جو دعا تمہیں اچھی لگے اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ دعائیں جو معصورہ ہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات گرامی سے ثابت ہیں، تو اچھی لگنے کی بہترین، سب سے بہترین توجہ یہی ہو سکتی ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی یاد رکھیں، اگر اس سے ہٹ کر بھی آپ کوئی دعا کرنا چاہیں تو دعا کر سکتے ہیں، لیکن وہ دعا ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ جو لوگوں کے کلام کے مشابہ ہو، لوگوں کے، یعنی جس طرح ہم آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں نا، اس طرح کی کوئی دعا نہیں ہونی چاہیے۔ بسم اللہ۔ بس بہتر یہی ہے کہ جو دعائیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی سے مروی ہیں وہی دعائیں مانگی جائیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتی ہیں، قالت کان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم یدعو فی الصلاۃ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام دعا مانگا کرتے تھے نماز کے اندر، یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر، اے اللہ تعالیٰ میں پناہ مانگتا ہوں عذاب قبر سے، واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال، اور میں پناہ مانگتا ہوں مسیح الدجال کے فتنہ سے، واعوذ بک من فتنۃ المحیا و فتنۃ الممات، میں زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہم انی اعوذ بک من المأثم، مأثم ہر گناہ سے، ومن المغرم ہر قسم کے قرض سے۔ فقال له قائل ما اکثر ما تستعیذ من المغرم، یا رسول اللہ، یعنی ایک سوال کرنے والے نے سوال کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول میں دیکھتا ہوں کہ اکثر آپ قرضے سے پناہ مانگتے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ فقال ان الرجل اذا غرم، کہ جب بندہ قرضدار ہو جاتا ہے، حدث فکذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، ووعد فاخلف، تو وہ وعدہ کرتا ہے تو اس وعدے کی خلاف ورزی کرتا ہے۔ دعاؤں کے باب میں خاص بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ
حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اس قسم کی دعائیں مانگنا اللہ تعالیٰ قرض سے، مرض سے، گناہوں سے وغیرہ وغیرہ، تو آخرت کے فتنے سے، دنیا کے فتنے سے، قبر کے فتنے سے، مسیح دجال کے فتنے سے، یہ جتنی بھی دعائیں یاد رکھیں یہ تعلیم امت کے لیے۔ ایک تو تواضع ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کہ اپنا سب کچھ معلوم ہونے کے باوجود، رحمت للعالمین ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی عنایات ہونے کے باوجود یہ تواضع ہے، عاجزی ہے، انکساری ہے۔ کیوں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے نا، وہ تو محبوب پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بھی رب ہیں، ان کے الہ ہیں، ان کے معبود ہیں، اور حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ اس رب کے بندے ہیں، بشر ہیں، بے مثل بشر ہیں، بے مثل بندے ہیں، عبد خیر ہیں، چنے ہوئے بندے ہیں۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے نا آپ نا؟ تو یہ اللہ کے سامنے ایک تو عاجزی ہے، دوسرا تعلیم امت، کہ میری امت کو تعلیم ہو کہ تم نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر کس طرح دعا مانگنی ہے۔ اب یہ جو روایت آپ نے سنی ہے، اس روایت کے اندر ایک لفظ ہے مسیح دجال۔ یاد رکھیں، مسیح مطلقاً جس وقت بولا جاتا ہے تو اس سے مراد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوتے ہیں، اور مسیح دجال، مسیح دجال اس سے مراد وہ شخصیت ہے کہ جو آخری زمانے کے اندر آنا ہے جس نے، اور استدراج کے طور کے اوپر کچھ ایسے کام اس کے ہاتھوں انجام پائیں گے کہ جو لوگوں کو فتنے کے اندر ڈالنے والے ہیں، کسی کو زندہ کرنا، کسی کو مار دینا، سبزہ اگانا، بارش کا کہنا اور بارش کا برس جانا، یہ چیزیں سمجھ گئے نا؟ تو یہ ہے مسیح دجال۔ تو اس مسیح دجال کے فتنے سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو ذات شریفہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات شریفہ نے اس سے پناہ مانگی ہے، آپ کو بتانے کے لیے کہ اس سے تم نے پناہ مانگنی ہے۔ دوسری بات اس حدیث پاک کے اندر کون سی ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے پناہ مانگی ہے فتنہ حیات سے اور فتنہ ممات سے۔ یاد رکھیں، فتنہ حیات سے مراد ہر وہ فتنہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ سے آپ کو برگشتہ کر دے، اللہ تعالیٰ کی راہ سے آپ کو دور کر دے، فتنے کے اندر آپ کو ڈال دے، ضلالت کے اندر آپ کو ڈال دے، گمراہی کے اندر آپ کو ڈال دے، یہ دنیا کا فتنہ۔ اور آخرت کا فتنہ کیا ہے؟ یعنی قبر کے جو سوال جواب ہوتے ہیں، آزمائش ہوتی ہے، پھر میدان حشر ہے، تو یہ ساری جو قیامت کی ہولناکیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو بیان فرمائی ہیں کہ اس دن کیا صورتحال ہوگی، تو فتنہ ممات سے یہ مراد ہے۔ باقی اس طرح ہے کہ یہ جو جس وقت بندہ زنکدن جس کو ہم کہتے ہیں نا، تو اس کی حالت کے اندر جس وقت انسان ہوتا ہے، عالم نزع کے اندر ہوتا ہے، تو اس کی جو پریشانیاں ہیں، یعنی کچھ اس حالت کے اندر اس طرح شیطان آ کے کچھ وسوسے دیتا ہے۔ بعض روایات سے یہ ثابت ہے، وہ آ کے کہتے ہیں یہودیت اچھی ہے تم یہ قبول کر لو، نصرانیت اچھی ہے تم یہ قبول کر لو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس کو اگر آپ دنیا کے فتنے کے اندر شمار کریں، یعنی آپ اس حالت کو دنیا کی حالت شمار کریں کہ ابھی بندہ دنیا کے اندر ہی ہوتا ہے، تو اس کو آپ لاحق کر سکتے ہیں فتنہ حیات کے ساتھ۔ اگر آپ اس کو آخرت کے اندر داخل کر لیں کہ اب انسان چونکہ وہ فرشتے اترتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، لہٰذا اس کا تعلق آخرت سے ہو جاتا ہے، تو اس کو آپ فتنہ اخروی کے ساتھ لاحق کر دیں۔ ٹھیک ہے، قرض سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی جو ذات پاک ہے، آپ قرض سے پناہ مانگا کرتے تھے اور اکثر مانگا کرتے تھے۔ بظاہر یہ معمولی سی بات ہے کہ کسی بندے کو کوئی کہے کہ آپ مجھے قرضہ دے دیں، فلاں ٹائم میں لوٹا دوں گا، اس لیے سائل نے پھر سوال بھی کیا کہ یا رسول اللہ اسے آپ اکثر کیوں پناہ مانگتے ہیں؟ تو یاد رکھیں، قرض کی کچھ اقسام ہوتی ہیں۔ ایک قرض وہ ہوتا ہے کہ جو انسان کے اپنے بس کے اندر ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، میری جیب کے اندر 2-3 ہزار 5 ہزار روپے پڑے ہوئے ہیں، میں اگر کسی شخص کو کہتا ہوں کہ گھر کے اندر پڑے ہوئے ہیں یا بینک کے اندر ہیں، جتنی کچھ رقم ہے، میں کسی بندے کو کہتا ہوں یار 1000 دو کی مجھے ضرورت ہے، 4000 کی ضرورت ہے، مجھے دے دیں، وہ میرے بس کے اندر ہے، مجھے معلوم ہے میں ابھی گھر جاؤں گا لے آؤں گا، کل بینک چلا جاؤں گا 10-15 ہزار نکلوا کے اس کو دے دوں گا، تو یہ اپنے بس کے اندر ہوتا ہے، لہٰذا اس سے پناہ نہیں مانگی جاتی۔ بعض قرضے وہ ہوتے ہیں کہ جو انسان کی ساری زندگی کو حاوی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر میں اس طرح کروں کہ کسی کو کہوں کہ مجھے 5 کروڑ آپ قرضہ دے دیں، تو اب 5 کروڑ تو اس طرح ہے کہ میری وہ ساری بہن بھائی عزیز رشتہ داروں کی پراپرٹی بھی ملا دیں تو نہیں بنتا،
لہٰذا میں جس وقت دنیا سے چلا جاؤں گا موت کا تو کچھ پتہ بھی نہیں، اچانک چلا جاؤں تو پھر وہ قرضے کون لوٹائے گا؟ ظاہری سی بات ہے جو وارثین ہوتے ہیں پھر یہ ان کے لیے مشکل ہے، تو ان کو آپ کنگال کر کے جا رہے ہیں، ان کو مشکل اور پریشانی کے اندر آپ ڈال کے جا رہے ہیں، پھر ادا تو انہوں نے کرنا ہے۔ تو اس قسم کے قرضے کے متعلق اس سے پناہ بھی مانگنی چاہیے کہ اور بلا ضرورت لینا بھی نہیں چاہیے۔ قرضہ آپ بے شک لیں، ضرورت کے تحت لیں، آپ کو جو ضرورت ہے وہ پوری کر کے، نیت آپ کی محمود ہونی چاہیے۔ بلکہ ایک ام المؤمنین غالباً حضرت جویریہ تھیں یا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے متعلق غالباً ابو داؤد شریف کے الفاظ ہیں کہ آپ قرضہ لیا کرتی تھیں اور اکثر لیا کرتی تھیں۔ تو ان سے پوچھا کہ آپ کو پتہ بھی ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس سے پناہ بھی مانگا کرتے تھے اور اس سے ممانعت بھی ہے، پھر آپ قرضہ کیوں لیتی ہیں؟ تو وہ فرماتی ہیں کہ جو بندہ واپس کرنے کی نیت کرے نا، تو آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا وہ اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں اللہ تعالیٰ کی معیت کی خاطر اس طرح کرتی ہوں، قرضہ لیتی ہوں، میری چونکہ نیت واپس کرنے کی ہوتی ہے، لہٰذا میں اللہ تعالیٰ کی معیت کے اندر ہوتی ہوں۔ تو کوئی اچانک کوئی شادی ہے، کوئی اس طرح کی کوئی اچانک معاملات آ گئے، گھر تعمیر کرنا ہے، تو اگر آپ قرضہ لیتے ہیں اور واپس کرنے کی نیت ہے کہ ہاں انشاءاللہ جب بھی میرے حالات آسان ہوں گے، پیسہ میرے ہاتھ آئے گا، میں واپس کر دوں گا، تو بے شک یہ محمود عمل ہے۔ اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی بندے کو اللہ تعالیٰ کی معیت بندے کو نصیب ہوتی ہے۔ لہٰذا اس قسم کا جو قرضہ ہوتا ہے تو یہ تھوڑا مشکل ہوتا ہے بڑے کام کے لیے، شادی کے لیے، مکانات کی تعمیر کے لیے۔ تو دعا اللہ تعالیٰ سے یہی مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس مجھے کسی کا محتاج نہ کرے، بلکہ اللہ تعالیٰ مجھے اپنے خزانے سے خود عطا فرمائے اور میری جو ضروریات ہیں میں اس کو پورا کروں۔ تو مطلقاً اس طرح ہے نا کہ قرضہ مانگنے کی وہ ممانعت نہیں ہے کہ مطلقاً آپ ہر قسم کا قرضہ ممنوع ہے، نہیں، ایسے قرضے جو پوری زندگی کو حاوی ہو جائیں اور جن کا واپس کرنا مشکل ہو۔ پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرما بھی دیا نا کہ پھر بندہ اس طرح کی بات کرتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے، یعنی قرضہ تو نے میرا کیوں نہیں واپس کیا تھا، پھر بندہ تمید باندھا ہے کہ میری یہ ضروریات تھیں، اس طرح ہو گیا تھا، میری فلاں بیمار ہو گئی تھی، فلاں فلاں فلاں، تو اس کے اندر بندہ جھوٹ بھی بول دیتا ہے۔ اگر دو باتیں سچ بھی ہوتی ہیں تو کچھ چیزیں انسان کو اپنی طرف سے بھی داخل کرنا پڑتی ہیں کہ یہ معاملہ ہو گیا تھی، لہٰذا میں آپ سے معافی چاہتا ہوں، یا کچھ نہ کچھ جھوٹ بولنا پڑتا ہے۔ اور پھر جب وعدہ کرتا ہے وعدہ خلافی بھی ہو جاتی ہے۔ ظاہری سی بات ہے، بڑی رقم ہے، 10 لاکھ ہے، 15 لاکھ ہے، تو ایک مسکین غریب جو آدمی ہوتا ہے اس کے لیے مشکل ہوتا ہے۔ تو اب اس سے پھر کیا ہے، پناہ مانگنی چاہیے ایسے قرضے سے۔ ٹھیک ہے، سمجھ گئے؟ آگے بڑھیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا فرغ احدکم من التشہد الآخر، جس وقت تم آخری تشہد سے فارغ ہو جاؤ، فلیتعوذ باللہ من اربع، 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، من عذاب جہنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحیا والممات۔ تو پھر 4 چیزوں سے اللہ کی پناہ مانگو، عذاب قبر سے، عذاب جہنم سے، زندگی کے فتنے سے، والممات، موت کے فتنے سے، ومن شر المسیح الدجال، اور دجال کے فتنے سے۔ وعن ابن عباس ان النبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کان یعلمہم ھذا الدعاء کما یعلمہم السورۃ من القرآن۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم یہ دعا ہمیں سکھاتے تھے، کما یعلمہم السورۃ من القرآن، جس طرح قرآن کی کوئی صورت سکھائی جاتی ہے۔ یقول اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال واعوذ بک من فتنة المحیا والممات۔ آگے بڑھیے۔ وعن ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم علمنی دعاء ادعو به فی صلاتی، یا رسول اللہ مجھے ایسی دعا سکھائیں جو میں نماز کے اندر مانگا کروں۔ تو فرما قال قل اللہم انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت فاغفر لی مغفرۃ من عندک وارحمنی انک انت الغفور الرحیم۔ اے اللہ، میں نے اپنی جان کے اوپر ظلم کیا اور تیرے سوا کوئی گناہ بخش نہیں سکتا، تو اپنی طرف سے میری بخشش کر، مجھ پر رحم فرما، بے شک تو یہ بخشنے والا مہربان ہے۔ وعن عامر بن سعد عن ابیہ قال كنت ارى رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یسلم عن یمینہ وعن یسارہ، فرماتے میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس کو دیکھے کہ یسلم عن یمینہ، آپ دائیں طرف سلام پھیرا کرتے تھے، وعن یسارہ، اور بائیں طرف سلام پھیرا کرتے تھے، حتی ارى بیاض حد ہی، یہاں تک کہ میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جو رخسار مبارک ہیں ان رخسار مبارک کی میں نے سفیدی دیکھ لی ہے۔ آگے بڑھی حدیث نمبر 883 عن سمرہ بن جندب قال کان رسول اللہ عن سمرہ بن جندب قال
کان رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اذا صلی صلاۃ اقبل علینا بوجہہ، کہ یہ فرماتے ہیں صحابی رسول حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب نماز پڑھ لیتے تو ہماری طرف اپنے چہرہ انور سے متوجہ ہو جاتے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنے چہرہ انور کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو جاتے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی جو ذات مبارک ہے یہ دائیں طرف یا بائیں طرف سلام پھیرنے کے وقت، یعنی ایک توجہ یہ بھی ہے اور زیادہ قریب یہ ہے کہ سلام کے بعد، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہماری طرف متوجہ ہوتے سلام پھیرنے کے وقت، اور پھر دوسری توجہ محدثین نے یہ کی ہے کہ سلام کے بعد۔ تو سلام کے بعد پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ معمول مبارک تھا کہ اکثر حضور علیہ الصلاۃ والسلام دائیں جانب اپنا چہرہ مبارک فرماتے تھے، اور کبھی کبھی بائیں جانب اپنا چہرہ مبارک فرماتے تھے، اور کبھی اس طرح ہوتا تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام قبلے کی طرف پیٹھ کر لیتے تھے اور اپنے غلاموں کی طرف حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک روح مبارک ہوتا تھا۔ وعن انس قال كان النبي صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ينصرف عن يمینہ وعن ينصرف عن یمینہ، حضرت انس فرماتے ہیں کہ رسول اللہ نماز سے دائیں جانب پھرتے تھے، یعنی نماز پڑھنے کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام دائیں جانب اپنا چہرہ مبارک پھیر لیا کرتے تھے۔ وعن عبد اللہ ابن مسعود قال لا يجعل احدكم للشيطان شيئا من صلاته يرى ان حقا عليه الا ينصرف الا عن يمينه لقد رايت رسول الله صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم كثيرا ينصرف عن يساره۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ تم میں سے کوئی آدمی اپنی نماز سے شیطان کا ایسا مقرر نہ کرے وہ یہ سمجھ لے کہ اس پر واجب اور لازم ہے کہ ہمیشہ دائیں جانب رخ کرے۔ میں نے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو بہت دفعہ حضور علیہ، یہ دروازہ بند کر دیں، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کو بہت دفعہ میں نے دیکھا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی بائیں جانب پھر جایا کرتے تھے۔ کیا مطلب ہے اس روایت کا؟ اس روایت کا مطلب یہ ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طریقہ مبارک تھا وہ یہی تھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دائیں جانب نماز کے بعد اپنے غلاموں کی طرف اپنا چہرہ مبارک کیا کرتے تھے، لیکن یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، اس طرح بیٹھے ہیں، لیکن یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت ہے، حضور کی سنت ہے دائیں جانب بیٹھ جانا۔ تو کوئی شخص اس طرح نہ کرے کہ اس دائیں جانب کو اتنا پکا کر لے کہ اس کو واجب سمجھنا شروع کر دے۔ یعنی دیکھیں نا، ہر چیز کو اپنی جگہ کے اوپر رکھنا چاہیے، جو فرض ہے اس کو فرض کے مقام کے اوپر رکھیں، جو سنت ہے اس کو سنت کے مقام کے اوپر رکھیں، جو واجب ہے اس کو واجب کے مقام کے اوپر رکھیں، اور جو مستحب اشیاء ہیں ان کو مستحب کے مقام کے اوپر رکھنا چاہیے۔ یعنی بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ مستحبات کے اوپر بھی وہ فرضوں جیسا عمل بھی کرتے ہیں اور پھر عقیدہ بھی بنا لیتے ہیں، چلو عمل کی تو کوئی بات بھی نہیں ہے، اگر مستحبات کے اوپر عمل اس طرح کیا جائے کہ جس طرح فرائض کے اوپر ٹھیک ہے، لیکن اس طرح کہ اس کو پکا عقیدہ بنا لے بندہ، یہ کہے کہ میں اس طرح کروں گا تو پھر گناہگار ہو جاؤں گا، تو اس حدیث پاک کے اندر اسی چیز کی ممانعت ہے کہ نماز سلام پھیرنے کے بعد آقا علیہ الصلاۃ والسلام دائیں جانب ہی اپنا چہرہ مبارک کیا کرتے تھے، لیکن کبھی کبھی بائیں جانب بھی کیا کرتے تھے۔ لہٰذا تم لوگ اپنے اوپر یہ لازم نہ کر لو کہ ہم نے ہر صورت دائیں جانب ہی کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو گناہگار ہوں گے، نہیں، ایسی کوئی بات بھی نہیں، ٹھیک ہے۔ اس حدیث پاک کے اندر یعنی دیکھیں نا، بعض علماء نے یہ بھی لکھا ہے کہ دائیں جانب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا چہرہ مبارک کرنا یہ عظیمت تھا، اور رخصت اس طرح تھی کہ حضور بائیں جانب بھی اپنا چہرہ مبارک کیا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کی رخصتوں کے اوپر بھی عمل ہونا چاہیے، یعنی اللہ تعالیٰ جو تمہیں نرمیاں دیتا ہے نا، نرمیاں، تو ان نرمیوں سے بھی فائدہ اٹھانا چاہیے، ٹھیک ہے۔ وعن البراء، آگے بڑھی حدیث نمبر 886، قال كنا اذا صلينا خلف رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم احببنا ان نكون عن يمينه يقبل علينا بوجهه قال فسمعت يقول رب قني عذابك يوم تبعث او تجمع عبادك۔ حضرت براء فرماتے کہ جب ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے پیچھے نماز ادا فرمایا کرتے تھے تو احببنا ان نكون عن يمينه، تو ہم پسند کرتے تھے دائیں جانب ہونا، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے ہم نماز ادا فرماتے اور ہم اس بات کو پسند کیا کرتے تھے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ہم دائیں جانب کھڑے ہو جائیں۔ کیوں؟ ان نکون عن یمین یقبل علینا بوجہہ، تاکہ حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ اپنا چہرہ مبارک ہماری طرف فرمائیں، یعنی ہم نماز میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے ہوتے
اور اس طرح کرتے کہ حضور کی دائیں جانب کھڑے ہو جاتے. کیوں کہ سلام پھیرنے کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنا چہرہ مبارک دائیں جانب پھیرتے تھے. تو ہماری تمنا یہ ہوتی تھی کہ حضور کے رخ انور کی زیارت سب سے پہلے ہمیں نصیب ہو. سبحان اللہ. اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، لیکن آپ نے غور کرنا ہے اس بات کے اوپر. سب سے بڑی وجہ تو یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا چہرہ مبارک دیکھنا کیا ہے؟ عبادت ہے. ایک بات تو یہ ہو گئی. دوسری بات آپ نے یہ یاد رکھنی ہے کہ جس وقت بندہ نماز کے اندر ہوتا ہے تو یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہا ہوتا ہے. نماز کیا ہے؟ ہم لوگ تو نماز کو ایک بوجھ سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ایک بوجھ ہے، ہم اس کو اتار دیتے ہیں. حقیقت یہ ہے کہ نماز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کا نام ہے. نماز مومن کی معراج ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملاقات کا وقت ہوتا ہے. تو جس وقت بندہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ملاقات کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے جو انوار اور تجلیات ہوتے ہیں یہ انسان کے چہرے کے اوپر پڑتے ہیں، اسی لیے نمازی کا چہرہ چمک رہا ہوتا ہے. تو صحابہ پاک کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک خاص کیفیت کے اندر ہیں، شہود کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے نا نماز کی، نماز کے اندر شہود کی ایک خاص کیفیت ہوتی ہے، بندہ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے. تو حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں. تو جو انوار اور تجلیات سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے مبارک چہرے کے اوپر پڑتے ہیں تو پھر کیا ہے؟ وہ انوار و تجلیات سے ہم اقتباس کریں، یعنی ان انوار و تجلیات کا ہمیں فیض نصیب ہو. اس لیے ہم اس طرح کرتے تھے، دائیں جانب کھڑے ہونے کو پسند کرتے تھے تاکہ سلام پھیرنے کے بعد حضور خدا کی بارگاہ سے مڑ کے واپس آتے ہیں تو وہ جو انوار و تجلیات آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک چہرے کے اوپر ہیں ان انوار کا فیض ہمیں نصیب ہو. سمجھ گئے نا؟ ایک بات ہو گئی. پھر فرماتے ہیں فسمعتہ، پھر ہم نے سنا یقول، وہ فرماتے تھے حضور دعا فرماتے تھے رب کنی عذابک یوم تبعث او تجمع عباد، اے اللہ تعالیٰ اس دن کی آزمائش سے ہمیں بچانا کہ جس دن اے اللہ پاک تو لوگوں کو جمع فرمائے گا، یعنی قیامت والے دن. ٹھیک ہے، اس دن کی جتنی بھی آزمائشیں اے اللہ تعالیٰ کے رسول کیا کرتے تھے؟ آپ کو بتانے کے لیے. یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام تو مقام محمود کے اوپر کھڑے ہوں گے، لوگوں کی شفاعت کرنے والے ہوں گے، امن کے اندر ہوں گے، حضور بھی، تمام انبیاء بھی، تمام اولیاء اللہ بھی. لیکن جو عام لوگ ہوں گے وہ تو پریشانی کے اندر ہوں گے، ہمارے گناہ بھی ہیں. الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، جو لوگ ایمان لائے اور کیا کیا؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم کے ساتھ مس نہیں کیا. یعنی ایمان انہوں نے لایا ہے لیکن ایمان لانے کے بعد کیا کیا؟ اس ایمان کو ظلم کے ساتھ جوڑا نہیں ہے. یعنی اللہ کی نافرمانیاں نہیں کی ہیں، رسول اللہ کی بے ادبیاں نہیں کی ہیں، شرک کی طرف نہیں بڑھے، بڑے گناہوں کی طرف نہیں بڑھے. تو اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ لوگ کس کے اندر ہوں گے؟ امن کے اندر ہوں گے. لیکن جن لوگوں کے گناہ اور نیکیاں مکس ہیں وہ تو ظاہری سی بات ہے، پریشانی والی بات ہوگی نا. بہرحال پھر بھی یہ دعا ہے اور ہم سب کی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہمیں دنیا اور آخرت کے ہر فتنے سے، ہر آزمائش سے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہماری حفاظت فرمائے. آگے بڑھیے. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث نمبر 887 فرماتی ہیں قالت ان النساء فی عہد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کننا اذا سلمنا من المکتوبۃ قمنا وثبت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ومن سلم من الرجال ما شاء اللہ. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں جب فرض سے سلام پھیرتی تو کھڑی ہو جاتی تھیں. یعنی عورتیں بھی حضور علیہ السلام کے پیچھے نماز پڑھتی تھیں. آج بھی پڑھ سکتی ہیں، ٹھیک ہے، آج بھی پڑھ سکتی ہیں، مسجد ان کو آنے سے کوئی بھی نہیں روک سکتا. حضور کے ساتھ وہ نماز ادا فرمایا کرتی تھیں تو کیا تھی؟ سلام پھیرنے کے بعد ہی وہ کھڑی ہو جاتی تھیں. اور رسول اللہ اور آپ کے ساتھ پڑھنے والے جو ساتھی تھے نا، وثبت رسول اللہ ومن سلم من الرجال ما شاء اللہ، اور وہ لوگ بیٹھے رہتے. یعنی جو مرد حضور علیہ السلام کے ساتھ، یعنی لڑکیاں تو کھڑی ہو کے چلی جاتی واپس نا، اور جو حضور علیہ السلام اور آپ کے ساتھی ہوتے وہ بیٹھے رہتے. کیوں بیٹھے رہتے؟ فَإِذَا قَامَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قَامَ الرِّجَالُ، حضور بیٹھے رہتے. کیوں؟ دعا بھی کرتے اور اس لیے بھی بیٹھے رہتے کہ وہ جو خواتین ہیں وہ آسانی سے پہلے مسجد سے نکل جائیں. ٹھیک ہے، تو آج بھی اگر اس طرح کا انتظام ہو، لڑکیوں کے الگ گزرنے کا انتظام ہو، مردوں کے الگ گزرنے کا انتظام ہو، وہ جو مخلوط معاملات ہوتے ہیں اور پھر فتنے کی طرف بڑھ جاتے ہیں، وہ اگر فتنے سے امن ہو تو آج بھی لڑکیاں مساجد کے اندر آ سکتی ہیں. جس طرح پاکستان کی بڑی مساجد ہم دیکھتے ہیں، مسجد حرام شریف کو دیکھیں، مسجد نبوی شریف کو دیکھیں، لاہور راولپنڈی کے اندر بڑی ایسی مساجد ہے جہاں پر آج بھی خواتین جمعے کی نماز بھی ادا کرتی ہیں اور آتی ہیں. وہ کہ خواتین کے اوپر جمعہ تو نہیں ہے لیکن وہ آتی ہیں مساجد کے اندر، دعا درود بھی کرتی ہیں اور عام نمازوں کے اندر بھی آتی ہیں. اگر وہ آنا چاہیں تو آ سکتی ہیں.
تو پھر حضور اور حضور کے ساتھ ہی بیٹھے رہتے اور پھر اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام چلے جاتے۔ حضور دعا فرماتے، کون سی دعا؟ اللہم انت السلام و منک السلام، ٹھیک ہے، یہ دعا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مجلس ہیں نا مختلف ہوتی، کبھی صرف اتنا ہی ہوتا کہ حضور سلام پھیرتے اور اللہم انت السلام و منک السلام یہ دعا کر کے حضور اٹھ جاتے، کبھی اس طرح کرتے فجر کی نماز حضور جس مصلی پہ پڑھاتے اسی پہ بیٹھے رہتے، اور آفتاب طلوع ہونے کے وقت حضور علیہ السلام، یعنی آفتاب جس وقت طلوع ہو جاتا سورج کے بلند ہونے تک حضور علیہ السلام، سورج کے طلوع ہونے تک حضور اسی مقام کے اوپر بیٹھے رہتے۔ کبھی اس طرح ہوتا نماز کے بعد ہدایات، تبلیغ، تعلیم شروع ہو جاتی تو اس طرح اور زیادہ دیر ہو جاتی۔ تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو مبارک زندگی ہے تو اس کی یہ مختلف صورتیں، ٹھیک ہے، یعنی مختلف مجالس ہیں۔ تو آلات کے بنا پر، یعنی حضور کا جو بیٹھنا ہوتا تھا نا وہ آلات کی بنا پر ہوتا، کہیں پر کوئی کام بھی نہیں ہے، واعظ و نصیحت بھی نہیں کرنا ہے، معاملات بھی سب ٹھیک ہیں تو صرف دعا کروا کے چلے جاتے۔ کہیں پر کوئی نصیحت کرنی ہے، کسی وفد نے آنا ہے، کسی لوگوں کو رخصت کرنا ہے، کچھ لوگ ملاقات کے لیے آ رہے ہیں یا پھر دعا تعلیم کے لیے، تو پھر مجلس طویل بھی ہو جاتی، یہ مختلف آلات کی بنا پر ہوتی تھی۔ حضرت معاذ بن جبل قال اخذ بیدی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ذات مقدس ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدس نے میرا ہاتھ پکڑا ہے۔ فقال انی لاحبک یا معاذ، کہنے لگے اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت معاذ کو کیا فرمایا؟ اے معاذ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ فقلت انا واحبک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اے اللہ کے رسول میں بھی آپ سے پیار کرتا ہوں۔ تو حضور نے فرمایا قال فلا تدع ان تقول فی دبر کل صلاۃ رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو پھر حضور نے فرمایا کہ نماز کے بعد کبھی بھی یہ دعائے کلمات نہ چھوڑنا، رب اعنی علی ذکرک، یا رب اپنے ذکر، اپنے شکر اور اپنی اچھی عبادت پر میری مدد فرما، اپنی اچھی عبادت پر کیا کر؟ میری مدد فرما، اے اللہ میری مدد فرما، اعلیٰ ذکر کا، تیرے ذکر کے اوپر، و شکر کا، تیرے شکر کے اوپر، و حسن عبادت، اچھی عبادت۔ اب ذکر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو یاد کرنا۔ شکر کیا ہوتا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا شکر ادا کرنا۔ ظاہری سی بات ہے کہ جو نعمت اللہ تعالیٰ دیتا ہے نا تو اس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ نعمتیں زیادہ بھی ہوں اور جو نعمتیں اللہ نے مجھے عطا کی ہیں یہ باقی بھی رہیں، یعنی باقی زیادہ نعمتیں بھی آپ کو ملتی رہیں اور جو نعمتیں مل چکی ہیں یہ باقی بھی رہیں، تو اس کے لیے شکر اللہ تعالیٰ کا ادا کرنا ہوتا ہے۔ وہ حسن عبادت، اور اچھی عبادت، یعنی ایک ہوتی ہے نا محض عبادت جس طرح ہم کرتے ہیں، ایک ہوتی ہے اچھی عبادت، یعنی وہ کون سی عبادت ہے کہ آپ ایسی نماز پڑھیں کہ گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کو دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، یعنی احسان کا جو مرتبہ ہے نا، ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی کم از کم پھر اتنا تو ہونا چاہیے نا، اگر تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکو تو کم از کم اتنا کرو کہ اپنے دل کے اندر عبادت کے وقت یہ خیال ضرور تمہیں رہنا چاہیے، اتنی توجہ تمہاری نماز کے اندر ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دیکھ رہا ہے، تو یہ اچھی عبادت ہے۔ تو یہ شہود اور مراقبہ کی صورت میں یا اللہ ہمیں عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ عبداللہ ابن مسعود وعن عبداللہ ابن مسعود قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یسلم عن یمینی السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فرما حضور علیہ الصلوۃ والسلام سلام پھیرتے دائیں جانب تو کیا فرماتے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتی یرا بیاض حد الایمن، یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رخسار مبارک کی سفیدی، دائیں جانب کے رخسار مبارک کی سفیدی دیکھی جاتی۔ وعن یساری السلام علیکم ورحمۃ اللہ حتی یرا بیاض حد الایسر، یہاں تک کہ بائیں جانب کی جو، یعنی بائیں جانب بھی حضور علیہ السلام دائیں جانب بھی سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، بائیں جانب بھی سلام پھیرتے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے، اور اس حد تک اپنا چہرہ مبارک پھیرتے کہ پیچھے جو نماز پڑھنے والے ہیں ان کو حضور کی دائیں جانب اور بائیں جانب کے رخسار کی جو سفیدی ہے وہ نظر آ جاتی تھی۔ یعنی بالکل بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں نا، اس طرح نہیں، مکمل اس طرح کرنا چاہیے، ٹھیک ہے، اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے۔ رواہ ابو داؤد والترمذی والنسائی ولم یذکر منہ۔ اچھا، وعن عبداللہ ابن مسعود، تو اس حدیث پاک سے کیا ثابت ہوتا ہے؟ اس حدیث پاک سے یہ ثابت ہوتا ہے سلام دونوں جانب پھیریں گے، ٹھیک ہے۔ وعن عبداللہ ابن مسعود قال کان اکثر انصراف النبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلاتی الی شقہ الایسر الی حجرتی، حضرت عبداللہ ابن مسعود سے روایت فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا اپنی نماز میں پھرنا، رخ کرنا زیادہ تر بائیں طرف اپنے اجرے کی طرف ہوتا تھا، یعنی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اجرہ مبارک مسجد شریف سے بائیں جانب تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اکثر کیا کرتے تھے اپنی نماز میں، ٹھیک ہے، اپنی نماز پھرنا یعنی رخ کرنا زیادہ تر بائیں طرف سے اپنے اجرے کی طرف ہوتا تھا، ٹھیک ہے، اس میں بھی کوئی مشکل بات بھی نہیں۔
حضرت عطا خراسانی عن المغیرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی الامام فی الموضع الذی صلی فیہ حتی یتحول۔ حضرت مغیرہ سے یعنی حضرت عطا خراسانی یہ حضرت مغیرہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا امام اس جگہ لا یصلی الامام فی الموضع الذی صلی فیہ حتی یتحول، امام اس جگہ باقی نماز نہ پڑھے جس جگہ اس نے فرض ادا کیے۔ اب اس بات کو آپ نے غور سے سمجھنا، یہ اہم حدیث پاک ہے۔ امام اس جگہ اپنی باقی نماز نہ پڑھے جہاں پر اس نے فرض ادا کی۔ محدثین اس کی شرح کے اندر لکھتے ہیں، بالخصوص محدث دہلوی صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ اشہۃ اللمعات کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اس سے مراد کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں اس سے مراد یہ، یعنی کیوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ یہ جو امام ہے جہاں پر اس نے فرض پڑھا ہے باقی نماز اس جگہ کے اوپر نہ پڑھے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ یہ امام اور مقتدی دونوں کے لیے حکم ہے، امام بھی اور مقتدی دونوں کے لیے حکم ہے۔ کیوں اٹھنے کی ایک وجہ یہ کہ کوئی شخص، یعنی بعض محدثین نے یہ کہا کہ کوئی شخص یہ نہ کہے کہ ابھی امام فرض نماز کے اندر ہے، لیکن یہ تو کچھ دل کو نہیں لگتی، اس لیے نہیں لگتی، اس کی وجہ یہ کہ اگر امام صاحب بیٹھے ہوئے ہوں تو نہیں پتہ چلتا کہ مطلب کوئی شخص بھی یہ گمان نہیں کر سکتا کہ یہ فرض نماز کے اندر ہے۔ البتہ پش کر کے بیٹھے ہوئے ہیں تو چلو پھر تھوڑا سا شک پڑ جاتا ہے۔ بہرحال اس طرح ہے کہ یہ تو کچھ قابل قبول نہیں ہے۔ دوسرا جو بات سمجھ میں آتی ہے اور جس طرف اکثر علماء گئے ہیں وہ یہ کہ اس طرح جگہ بدلنے سے جگہ گواہی دیتی ہے۔ اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها یومئذ تحدث اخبارها، قیامت والے دن یہ زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، تو زمین کے جس حصے کے اوپر آپ نماز پڑھتے ہیں نا وہ ایسا گواہ بنے گا آپ کا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ حتی یتحول، وہ پھر جائے، یعنی کیا مطلب یہاں پر فرض پڑھیں تو یہ جگہ گواہ ہو گئی، اب اس جگہ چلے جائیں وہ جگہ گواہ ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو اس کی طرف اکثر علماء نے اس کا مفہوم یہ بیان فرمایا، اور بعض یہ بھی فرماتے ہیں تاکہ فرض اور نفل کا جو فرق ہے وہ معلوم ہو جائے، یہ بات بھی ٹھیک ہے۔ بہرحال صحیح بات جو یہی ہے، جو اکثر علماء جس کی طرف گئے وہ یہی ہے کہ الگ الگ جو جگہ ہیں نا یہ گواہ بن جائیں۔ حضرت انس فرماتے ہیں ان النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حدہم عن الصلاۃ ونہاہم ان ینصرفوا قبل انصرافہ من الصلاۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے لوگوں کو نماز کی ترغیب دی ہے، نماز کی ترغیب دی ہے، اور اس سے منع فرمایا کہ آپ نماز سے فراغت سے پہلے چلے جائیں۔ یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابھی مسجد کے اندر موجود ہیں اور آپ اس طرح کریں کہ حضور کی فراغت سے پہلے لوگ گھروں کو چلے جائیں، اس سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے منع فرمایا، اور نماز کی ترغیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دی ہے۔ نماز کی ترغیب کا کیا مطلب ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز کی ترغیب دی ہے باجماعت اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ یعنی دیکھیں نماز فرض تو ہے نا، اس میں تو کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں، تاکید تو ہے نا، لیکن اس کے ساتھ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ترغیب دی ہے، کیا ترغیب دی ہے کہ نماز تو آپ نے پڑھنی ہی پڑھنی ہے، اس کی تو ترغیب کا سوال ہی نہیں پیدا۔ ترغیب تو اس چیز کی دی جاتی ہے کہ چلو کر لو تو اچھا ہے، نہ کرو تو خیر کوئی بات بھی نہیں۔ تو جو اچھی چیزیں ہوتی ہیں جن کے کرنے کے اوپر ثواب ہوتا ہے، نہ چھوڑنے کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے، ان کی ترغیب دی جاتی ہے۔ باقی جو فرض یا واجب ہوتا ہے ان کو تو باقاعدہ حکم دیا جاتا ہے سختی کے ساتھ۔ تو یہاں پر جو ترغیب کے الفاظ ہیں نا، محدثین نے اس کا معنی یہ بیان کیا کہ نماز فرض تو ہے ہی ہے، ساتھ ترغیب دی ہے نماز کی، یعنی تکبیر اولیٰ کے ساتھ آپ امام کے ساتھ نماز پڑھیں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز پڑھیں۔ یہ حسامی شریف کی شرح ابھی میں کچھ دن پہلے دیکھ رہا تھا، اس کے اندر انہوں نے ایک عالم دین انہوں نے بڑی پیاری بات لکھی ہے اسی حسامی کی شرح کے اندر۔ وہ کہتے ہیں کہ قضائے کامل، ادائے کامل کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا ادائے کامل وہ نماز ہوتی ہے کہ جو امام کے ساتھ ادا کی جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو نمازیں فرض کی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جو نمازیں فرض کی ہیں وہ جماعت کے ساتھ ہیں، یعنی ہمیں نماز کا حکم ورکعوا مع الراکعین اللہ تعالیٰ بھی فرماتے ہیں، اور حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات اقدس نے بھی جماعت سے پیچھے رہنے والوں کو منافق قرار دیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے مروی روایت مسلم شریف کے اندر موجود ہے۔ تو اتنی تاکید ہے نا اس چیز کی نا، تو فرمایا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ کیا ہے؟ ادائے کامل ہے۔ تو جو بندہ اللہ کے حکم کے اوپر پورا عمل کرتا ہے وہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھتا ہے، اس کو کہتے ہیں ادائے کامل۔ باقی جو لوگ تنہا نماز پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، فرض تو ہو جاتا ہے، لیکن اس کو ادائے قاصر کہتے ہیں، اس کو کیا کہتے ہیں؟ ادائے قاصر کہتے ہیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس روایت کے اندر عبداللہ ابن حضرت انس والی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس جو
تمہیں ابھارتے تھے، یعنی ترغیب دلاتے تھے، اس چیز کے اوپر ترغیب دلاتے تھے کہ آپ جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ نماز کریں۔ اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات اقدس کی فراغت سے پہلے، یعنی آپ مسجد کے اندر تشریف فرمائیں، لوگوں کا واپس چلے جانا اس کو بہتر۔ آج بھی یہی ہے، ٹھیک ہے، آج بھی یہی ہے کہ کوشش یہ کریں کہ امام صاحب مسجد کے اندر بیٹھے ہوئے وہ دعا درود کر رہے ہیں، اس دعا کے اندر شامل ہو جائیں، اور کچھ وہ تعلیم کر رہے ہیں، اس تعلیم کے اندر آپ شامل ہو جائیں۔ تو امام کی مسجد سے نکلنے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ مسجد سے نہ نکلیں۔ حضرت شداد بن اوس فرماتے ہیں قال کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول فی صلاتہ، حضور علیہ الصلاۃ والسلام نماز کے اندر فرمایا کرتے تھے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، الہی میں تجھ سے دین پر استقامت مانگتا ہوں، ٹھیک ہے، اسألک الثبات فی الامر والعزیمۃ علی الرشد، اور ہدایت پر یا اللہ میں مضبوطی مانگتا ہوں، دین پر استقامت کا سوال کرتا ہوں اور ہدایت کے اوپر مضبوطی کا سوال کرتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ نِعْمَتِكَ، اور سوال کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کہ میں تیری نعمتوں کا شکر ادا کروں، وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ، اور اچھی عبادت کا سوال کرتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ قَلْبًا سَلِيمًا وَلِسَانًا صَادِقًا، قلب سلیم کی دعا کرتا ہوں، قلب سلیم کا سوال کرتا ہوں، اور اسی طریقے سے سچی زبان کا سوال کرتا ہوں، وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اور سوال کرتا ہوں یا اللہ اس خیر کا جو تو جانتا ہے، وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ، اور پاک پروردگار میں پناہ مانگتا ہوں اس شر سے جسے تو جانتا ہے، وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا تَعْلَمُ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس تو جسے جانتا ہے میں اس شر سے تیری بخشش مانگتا ہوں۔ یعنی دیکھیں نا یہاں پر اس حدیث پاک کے اندر جو خاص بات ہے وہ یہ، ایک تو جو اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان اور ہدایت دے، تو اس ایمان اور ہدایت کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے آپ دعا بھی کیا کریں، ثابت قدمی کی بھی، کہ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر ثابت قدمی بھی عطا فرما۔ یعنی ہدایت مل گئی ہے، کیا پتہ اللہ تعالیٰ کچھ ایسے ہم گناہ کر دیں کہ کچھ ہماری نافرمانیوں کی وجہ سے وہ ہدایت ہم سے چلی جائے، جو ایمان اللہ تعالیٰ نے دیا ہے یہ آخری وقت کے اندر نصیب نہ ہو۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ یہ ایمان کے فرائض میں سے کہ آپ اس طرح کریں، اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس سے ثابت قدمی کا، اور ایمان کے اوپر خاتمے کا آپ اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کریں۔ ایک بات تو یہ ثابت ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کا سوال، اچھی عبادت کا سوال، قلب سلیم کا سوال، یعنی قلب سلیم صادق زبان، سچی زبان، اور قلب سلیم کون سا ہوتا ہے؟ وہ دل کہ جس دل کے اندر سوائے اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے کچھ بھی نہ ہو، دنیا کی کوئی لالچ، بہن بھائیوں کا کوئی حسد، کوئی بغض دل کے اندر نہیں، مسلمانوں سے نفرت، جو دل بھی یاد رکھیں حسد سے، نفرت سے، ان چیزوں سے جو دل پاک ہوتا ہے وہ قلب سلیم ہوتا ہے۔ اور سچی زبان کیا ہے؟ جو جھوٹ نہ بولے۔ اب وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ، اے اللہ تعالیٰ میں اس خیر کا تیری بارگاہ سے سوال کرتا ہوں جو واقعی خیر ہے، یعنی تیرے نزدیک وہ خیر ہے، اور اس شر کی اللہ تیری بارگاہ سے میں پناہ طلب کرتا ہوں جو تیرے نزدیک شر ہے۔ کیا مطلب؟ کہ ہم بہت سارے کام ایسے کرتے ہیں جن کو ہم نیکی سمجھ کے کرتے ہیں، اچھا سمجھ کے کرتے ہیں، خیر سمجھ کے کرتے ہیں، لیکن رب کے نزدیک وہ نافرمانی ہوتی ہے، وہ گناہ ہوتا ہے۔ اور کئی ایسے کام ہم کہتے ہیں یہ ہم نہیں کریں گے، یار یہ مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے یہ، لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے نزدیک وہ پسندیدہ ہوتے ہیں۔ تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ پاک پروردگار وہ نیکی جو تیری بارگاہ کے اندر قبول ہے اور تیرے نزدیک وہ نیکی، اس کی ہمیں توفیق عطا فرما، اور وہ شر جو تیرے نزدیک شر ہے یا اللہ تعالیٰ ہم اس کو بے شک نیکی سمجھتے رہیں، ہم اس کو شر سمجھتے رہیں، لیکن کیا ہے؟ نیکی تو وہ ہے جو اللہ کے نزدیک نیکی، اور شر وہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک شر ہے۔ وعن جابر قال كان رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یقول فی صلاۃ بعد التشہد احسن الکلام کلام اللہ واحسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رسول اللہ اپنی نماز میں التحیات کے بعد یہ فرمایا کرتے تھے، یعنی اچھا کلام اللہ کا کلام ہے، اور اچھا طریقہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کا طریقہ ہے۔ حمد و ثنا کے بعد اکثر حضور علیہ السلام یہ کلمات فرمایا کرتے تھے، اور تشہد کے بعد یعنی التحیات کے بعد بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کلمات کو دہرایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حدیث نمبر 895 فرماتی ہیں کہ قالت کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یسلم فی الصلاۃ تسلیمۃ تلقاء وجهه ثم يميل الى الشق الایمن شیئا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں رسول اللہ نماز میں اپنے چہرہ انور کے سامنے سلام پھیرتے تھے، پھر قدرے بائیں کروٹ کی طرف مائل ہو جاتے تھے، یعنی سلام کی ابتدا قبلہ رخ سے کرتے تھے، پھر سلام پھیرنے کے دوران قدرے ایک جانب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پھر جایا کرتے تھے، اور اپنا سلام مکمل کرتے یہاں تک کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے رخسار مبارک کی ہمیں سفیدی نظر آ جاتی۔ یہ تو ایک توجیہ ہے نا جو احناف کرتے ہیں نا، حدیث پاک کے ظاہر سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام ایک ہی سلام تھا حضور کا، ٹھیک ہے۔ پھر سن لے یسلم
فی الصلاۃ کان رسول اللہ یسلم فی الصلاۃ تسلیمۃ تلقاء وجہہ، اپنے چہرے مبارک کے ساتھ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سلام پھیرتے تھے. پھر ثم یمیل الی الشق الایمن شیئا، پھر حضور علیہ الصلاۃ والسلام بائیں جانب کروٹ پھیر لیتے تھے. تو حضرت امام مالک صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے اسی روایت سے استدلال پکڑا ہے، اور وہ ایک سلام کے قائل ہیں. وہ کہتے ہیں نماز کے اندر کتنے سلام ہیں؟ ایک. جبکہ باقی جو 3 ائمہ یعنی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت امام احمد ابن حنبل اور حضرت امام شافعی صاحب رضی اللہ تعالی عنہما، یہ کس بات کے قائل ہیں؟ 2 سلام. اور 2 سلام کے متعلق احادیث کثرت سے آئی ہیں. پیچھے بھی میں آپ کو یہ روایت سنا کے آ چکا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام دائیں جانب پھرتے تو دائیں رخسار کی سفیدی نظر آتی، اور بائیں جانب پھرتے تو بائیں رخسار مبارک کی سفیدی نظر آتی. تو دائیں بائیں دونوں طرف سلام پھیرنے والی احادیث بہت زیادہ ہیں. کتنی ہیں؟ بہت زیادہ ہیں. لہٰذا انہی کے اوپر ہمارا کیا ہے؟ عمل ہے. اور آج کی نشست کی ہماری آخری روایت حضرت سمرہ فرماتے ہیں کہ قال امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان نرد علی الامام وَنَتَحَابَّ وَأَن نُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، فرماتے ہیں رسول اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم امام کے سلام کا جواب دیں. ان نرد علی الامام، امام کے اوپر رد کریں، یعنی سلام کا رد امام کے اوپر کریں. وَنَتَحَابَّ، اور محبت رکھیں، آپس میں پیار کریں. وَأَن نُسَلِّمَ بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ، اور ہم ایک دوسرے کے اوپر سلامتیاں بھیجیں. کیا مطلب؟ دیکھیں، امام کو چاہیے، اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ وہ جس وقت اپنی دائیں جانب سلام پھیرتا ہے نا، تو ان کی نیت کیا ہونی چاہیے کہ میری دائیں طرف والے مقتدیوں کے اوپر سلامتی ہو. لہٰذا تم بھی جس وقت دائیں طرف سلام پھیرتے ہو نا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو تم امام کی نیت کر لیا کرو کہ ہمارے امام صاحب کے اوپر سلامتی ہو. سمجھ گئے؟ اور اسی طرح امام جس وقت بائیں جانب سلام پھیرتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. تو جو بائیں جانب والے ہوتے ہیں نا، تو ان کی نیت کرے کہ ان کے اوپر سلام ہو، اور بائیں جانب والے جو مقتدی ہیں وہ امام کی نیت کریں کہ ہمارے امام صاحب کے اوپر سلامتی ہو. اور باقی کتب کے اندر اور کتب فقہ کے اندر یہ بھی آئے، اور بہتر یہی ہے کہ دائیں طرف جتنے بھی لوگ ہیں، نمازی ہیں، اللہ تعالیٰ کے فرشتے ہیں، اس طرف جتنے لوگ بستے ہیں ان کے اوپر سلامتی ہو، اور بائیں طرف جتنے بھی میرے مقتدی ہیں، اس طرف اللہ کے جتنے بھی نیک بندے بستے ہیں سارے، یعنی جو سلام کے حقدار ہیں، تو ان سب کے اوپر سلام ہو. ٹھیک ہے؟ تو یہ نیت کرنی چاہیے. اب آپ سمجھ گئے نا. اور یہ جو سلام ہوتا ہے نا، سلام تو عام فرشتوں کی نیت بھی ہوگی. ٹھیک ہے؟ دائیں طرف جو آپ کے فرشتے ہیں ان کی نیت بھی ہوگی، اور بائیں طرف جو فرشتے ہیں ان کی نیت بھی ساتھ کرنی چاہیے. یہ نیت بھی آپ رکھیں دل کے اندر. ٹھیک ہے؟ تو سلام جو ہے نا، سلام یہ محبت کی جڑ ہے. یعنی محبت کہاں سے پھوٹتی ہے؟ سلام سے. جس وقت آپ اس میں حدیث پاک سے یہ بات ثابت ہے کہ دلوں کے اندر کینہ ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ محبت بڑھتی ہے. کس وجہ سے؟ سلام. اس لیے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کہ ایک درخت بھی درمیان کے اندر جب بھی آپس میں مجلس ملاقات ہو سلام کرنا چاہیے. یہاں تک کہ یہ ستون یا درخت بھی درمیان کے اندر آ جائے نا، تو پھر آپ اس طرح کریں، دوبارہ اس ستون سے ایک دوسرے کا پھر سامنے ہو، پھر ایک دوسرے کے اوپر سلام کریں. اور گھر کے اندر بھی جایا کریں تو السلام علیکم، نماز پڑھ کے عشاء کی گھر جائیں تو پھر کہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. گھر والوں کو سلام پڑھیں، اور اس کے بعد سورۃ الاخلاص پڑھیں 3 دفعہ. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ. تو دیکھیں اللہ تعالیٰ رزق کے خزانے آپ کے اوپر کھول دے گا. اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس ہماری یہ جو نشست ہوئی ہے اس کے اوپر جو کچھ بیان ہوا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ پاک ان باتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.